السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ چودھری نثار علی خان نے اعلان کر لیا ہے کہ وہ کل حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ کئی روز سے خبریں تھیں، لیکن میرے پاس چودھری نثار علی خان کے وزیر اعلیٰ بننے یا نہ بننے کے متعلق انتہائی اہم خبر ہے، اور اس کے پیچھے نواز شریف صاحب کا جواب جو انہوں نے چودھری نثار علی خان صاحب کو دیا تھا، اور عمران خان کی حکمت عملی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب چودھری نثار علی خان کو لے کر کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں، یہ ساری آج گفتگو ہوگی ان امور پر۔ لیکن پہلے میں بات کروں گا چودھری نثار علی خان صاحب کا وہ بیان جو انہوں نے جاری کیا ہے۔ کبھی کبھی کم بیان جاری کرتے ہیں، بولتے ہوتے ہیں تو چودھری صاحب کوئی دو گھنٹے مسلسل تقریریں کرتے ہیں، اور پریس کانفرنس ان کی دو گھنٹوں سے فاروق ستار کا مقابلہ ہوتا ہے، الطاف حسین کا، ان سے زیادہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال چودھری نثار علی خان صاحب اس معاملے پر مسلسل چپ تھے جب سے ان کی خبریں آئی تھیں کہ وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد سے وہ خود چپ تھے، اور آج انہوں نے بیان جاری کیا ہے اور حلف اٹھانے کی انہوں نے تصدیق کی ہے، اور باقی انہوں نے کیا کہا ہے وہ خود سن لیجئے۔ لیکن اس کے پیچھے کیا چلتا رہا، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جب انہوں نے رابطے کیے تب وہاں سے ان کو کیا جواب ملا، اور عمران خان صاحب ان کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں، یہ ساری کہانیاں ہیں۔ اور جہانگیر ترین گروپ کے معاملات کا چودھری نثار علی خان صاحب کے حلف برداری کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ لیکن پہلے چودھری نثار علی خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب پچھلے دنوں سے میرے پنجاب اسمبلی کے حلف اٹھانے یا نہ اٹھانے کے حوالے سے مختلف خبریں اور کہانیاں گردش کرتی رہیں۔ میں نے اس بارے میں نہ تو کوئی بیان دیا، نہ ہی میرے کسی سیکریٹری یا ترجمان نے اس پر لب کشائی کی، مگر اس کے باوجود کہانیاں بنتی رہیں۔ پچھلے چند ہفتوں سے حلقے کے عوام کے ساتھ انتہائی گفت و شنید اور باہمی مشاورت کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں مورخہ 24/5/2021 بروز سوموار لاہور انشاءاللہ حلف لینے جا رہا ہوں، مگر حلف اٹھانے سے قطعی طور پر میرے موقف یا سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسمبلی سے کسی قسم کی مراعات نہیں لوں گا جس میں تنخواہ، ٹی اے سمیت دیگر مراعات اور پریویلیجز شامل ہیں۔ حلف اٹھانے کا بنیادی مقصد حلقے میں سیاسی حالات اور محرکات کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ عجیب منطق ہوگی کہ ایک طرف سیٹ چھوڑ دی جائے اور پھر دوسری سانس میں ضمنی انتخابات میں حصہ لیا جائے۔ الیکشن کا بائیکاٹ کرنا اور میدان کھلا چھوڑنا اس سے بھی بڑی سیاسی غلطی ہوگی، یعنی جو ہوگا اگر حلف نہیں اٹھاؤں گا تو اس سے بڑی سیاسی غلطی ہوگی، خاص طور پر، اور حلف نہ اٹھانے کے بعد ضمنی انتخابات میں جانا، یہ کہہ رہے ہیں، اس سے بھی بڑی سیاسی غلطی ہوگی، خاص طور پر جب عام انتخابات ہونے میں 1.5-2 سال باقی ہوں۔ مزید برآں کورونا کی وبا اور عوام کے بڑے اجتماعات کے حوالے سے اس وبا سے بچانے کی ضرورت بھی ہمارے فیصلے پر اثر انداز ہوئی۔ اچھا جی، اب چودھری نثار علی خان صاحب کی وضاحت پر پہلے آتے ہیں کہ چودھری صاحب کے متعلق یہ خبریں پچھلے ہفتے سے چل رہی ہیں اور بیچ میں چلتی رہی ہیں، لیکن چودھری صاحب جو ہیں وہ وضاحت نہیں کرتے رہے۔ اب وہ وضاحت انہوں نے کی ہے، اور اس وضاحت میں انہوں نے جو ایک چیز یہ کہ خبر یہ تھی کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے، کیونکہ وہ ایک آرڈیننس آ گیا ہے، قانون بن گیا ہے کہ جناب جو حلف نہیں اٹھائے گا 6 ماہ تک تو وہ پھر ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور وہاں دوبارہ انتخابات ہوں گے، تو چودھری نثار علی خان صاحب ڈی سیٹ ہونے سے بچنے کے لیے حلف اٹھا رہے ہیں۔ پھر یہ خبر آئی کہ چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ اپنے صاحبزادے کو یہاں پر الیکشن لڑوا رہے ہیں، خود ڈی سیٹ ہو جائیں گے، خود ریزائن کر جائیں گے اور اپنے صاحبزادے کو الیکشن لڑوائیں گے۔ لیکن چودھری نثار علی خان صاحب کا جو موقف تھا جب 2018 کے انتخابات ہوئے تھے تو قومی اسمبلی سے یہ ہار گئے تھے، اور صوبائی اسمبلی کی نشست پر 34,000 کی لیڈ سے جیتے تھے، تو انہوں نے رزلٹ تسلیم نہیں کیا تھا، لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا۔ اب ایک صوبائی اسمبلی کا حلف، وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑے بھی اس آس پہ تھے، اس امید پہ تھے کہ ان کو شاید عمران خان صاحب جو مسلسل پہلے کہتے آ رہے تھے نا کہ آپ چودھری نثار علی خان صاحب اگر مجھے جوائن کر لیں گے تو میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا، اور پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی ظاہر ہے ان کے اگینسٹ چلے گئے تھے، نواز شریف صاحب نے ان کو ٹکٹ مسلم لیگ نون نے نہیں دیا تھا یا انہوں نے نہیں مانگا تھا، پھر انہوں نے کہا تھا کہ جناب اب مریم نواز جو ہیں وہ میں ان کے پیچھے تو ان کی قیادت میں تو نہیں چل سکتا، تو 2018 کے انتخابات میں اسی وجہ سے نون لیگ سے ہو گئے تھے دور، اور پھر انہوں نے آزاد الیکشن لڑا تھا، جس وجہ سے یہ بھی کیا سارائیاں تھیں کہ جناب وہ آزاد الیکشن لڑنے کے بعد وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے یا پھر مسلم لیگ نون میں واپس چلے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون میں ان کے راستے نہیں کھل سکے تھے تو وہ چپ کر کے بیٹھ گئے، اور وہ ظاہر ہے قومی اسمبلی سے الیکشن کی دھاندلی کا موقف تو اپنی جگہ، لیکن کیونکہ ان کی گنجائش نہیں بن پا رہی تھی، جو یہ الائنمنٹ کرنا چاہ رہے تھے یہ نہ ادھر کے رہے تھے نہ ادھر کے رہے تھے، 2 کشتیوں کے سوار ہونے کی کوشش کی تھی انہوں نے، پھر نہ عمران خان صاحب کی کشتی میں بیٹھ پائے
اور نہ اور نواز شریف صاحب کی کشتی تو چلی گئی، وہ تو نکل گئی. تو یہ جو ہے وہ چودھری نثار علی خان صاحب، وہ ہماری سندھی کی کہاوت میں نے پہلے بھی کوٹ کی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ دو گھروں کا مہمان جو ہوتا ہے یا رج کھاتا ہے یا بھوکا سوتا ہے. تو چودھری نثار علی خان صاحب 2 گھروں کے مہمان بننے کی کوشش کر رہے تھے، تو کہیں سے کچھ نہیں ملا اور پھر بیٹھ گئے. اور پھر ظاہر ہے ایک ان کے پاس ان کا موقف تھا جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اپنے موقف سے ہٹ نہیں رہا. موقف کیا تھا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، مجھے ہروایا گیا ہے. تو حلف لینے کا مقصد سیاسی نقصان سے بچنا ہے. اب سیاسی نقصان کو کنٹرول کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ ظاہر حلقہ، میں نے کئی بار گزارش کی کہ بھائی ایک حلقہ خالی کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. حلقے کی عوام کی نمائندگی، عوام نے ووٹ دیا آپ کو اور آپ عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے اسمبلی میں جا ہی نہیں رہے. تو ظاہر ہے کل کو عوام آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. عوام کہیں گے کہ جناب پھر آپ تو جاتے ہی نہیں ہیں، آپ کی تو انا بڑی ہے، تو آپ بیٹھے رہیں پھر. تو ایک تو یہ. اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا جہانگیر ترین صاحب کسی اشارے پر آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ جناب گھوڑے بدلو، اور خاص طور پر عثمان بزدار صاحب کے متعلق کہ پنجاب جو ہے پاکستان کا 60% ہے، پنجاب کی کارکردگی پورے ملک پر اثر انداز ہوتی ہے، لہٰذا ہمارا جو پروجیکٹ عمران خان ہے اس کو ناکام کر رہا ہے آپ کا پروجیکٹ بزدار، تو لہٰذا بزدار کو ہٹائیں، وہاں کوئی تگڑا بندہ لے آئیں. تو اسی وجہ سے کافی بار یہ چیزیں سامنے آتی رہیں کہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب کو لانے کو اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. تو کیا یہ واقعی اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ چودھری نثار علی خان صاحب کا بیان دیکھیں تو وہ صرف حلف اٹھائیں گے، حلف اٹھانے کے بعد جا کر گھر بیٹھ جائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. یہ چودھری نثار علی خان صاحب کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے. لیکن ظاہر ہے اب اس طرح بھی نہیں ہے، اتنے بڑے سیاستدان ہیں، اگر وہ 3 سال کے بعد حلف اٹھانے آ رہے ہیں تو وہ صرف اتنا چھوٹا سیاسی نقصان، مطلب اتنا بڑا سیاسی نقصان کر لیا چودھری نثار علی خان صاحب نے کہ نواز شریف صاحب کے نمبر 2 تھے تو کہیں کے نہیں رہے. عمران خان صاحب ترلے کرتے رہے، منتیں کرتے رہے کہ جناب آ کے میرے نمبر 2 بن جاؤ، میرے ساتھ جڑ جاؤ. وہاں جاتے، وہاں بڑا قد ہوتا، وہاں نہیں گئے، وہ سیاسی نقصان اٹھا لیا. تو اب کون سا سیاسی نقصان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب؟ لہٰذا ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ آج وہ اس پر تو ظاہر انہوں نے کہا ہے تو اس پر ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہی ہے، ان کا حکمت عملی یہ ہوگی. لیکن اصل چیز جو سیاسی تجزیہ تو وہ یہ بنتا ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ ویکیوم بن گیا ہے، عمران خان پرفارم نہیں کر پائے، ان کے بزدار پرفارم نہیں کر پائے، پنجاب میں کیوس سا پیدا ہو رہا ہے، پنجاب میں افراتفری ہے، انتشار ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا حکومت نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے. تو وہاں پر وہ انٹری دینے کے بعد، اور خاص طور پر جہانگیر ترین گروپ کی بغاوت ہے، تو ایسے موقع پر وہ انٹری دینا چاہتے ہیں اور انٹری دے کر وہ پھر کوشش کریں گے کہ کوئی گنجائش بنائے. بھی پہلے تو ظاہر ہے اگر کوئی وہ اپنی کیا ہوتا ہے وہ الائنمنٹ کرنا چاہیں گے، کسی کے ساتھ جڑنا چاہیں گے، تو سب سے پہلے تو وہ یہ کہے گا نا کہ جی اب پہلے تو جا کر حلف اٹھائیں. مطلب اگر بندہ ایک کہے کہ جناب مجھے ٹریول ایجنٹ کے پاس جا کر بیٹھ جائے کہ مجھے بیرون ملک لے جائیں، کہیں مجھے سری لنکا لے جائیں، کہیں یورپ لے جائیں، کہیں تھائی لینڈ لے جائیں، یا ادھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں مجھے بھیج دیں کہیں بھی، تو وہ وہاں جا کر ظاہر پاسپورٹ کے بغیر تو نہیں جا سکتا، اور پاسپورٹ کے بعد ویزا چاہیے ہوتا ہے. تو چودھری نثار علی خان صاحب کے پاس بیسیکلی پاسپورٹ نہیں ہے. وہ ہے جناب جن کے پاس بھی جا رہے ہوں گے یا جن سے بات کر رہے ہوں گے کہ بھائی کچھ اب میرا بھی کچھ سوچو. میں نے بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ اپنا تھوڑا سا آگے پیچھے ہونے کے بعد 3 سال سے میں گھر بیٹھا ہوں، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ پہلے جا کے حلف تو اٹھائیں بھائی، پنجاب میں تو افراتفری مچی ہوئی ہے، انتشار مچا ہوا ہے، تو حلف اٹھائیں، پہلے بنیادی ریکوائرمنٹ پوری کریں، کچھ ہونے کے قابل تو بنے نا، اور وہ تب ہوگا جب آپ حلف اٹھائیں گے. تو حلف اٹھانے کی جو شرط ہے وہ چودھری نثار علی خان صاحب پوری کرنے جا رہے ہوں گے، ظاہر ہے وہ کل پوری کریں گے پیر کو. اور اس کے بعد پنجاب میں آپ دیکھیں نا کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ چڑھتا آ رہا ہے. آج پھر ان کی میٹنگ ہے اور مزید لوگ ان کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں. وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں سے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ اس ویلاگ میں چودھری نثار فوکسڈ ہے، تو وہ جہانگیر ترین صاحب کا فیکٹر بھی ہے. اور وہ اسی وجہ سے کہ جہانگیر اگر پنجاب میں عمران خان صاحب کو جو کہا جا رہا ہے اگر وہ تبدیلی نہیں لانا چاہیں گے تو پھر ظاہر ہے، اور اگر یہ سسٹم کو 23 تک رکھنا مقصود ہوگا کہ 2023 تک یہ اسمبلیاں قائم رہیں، تو پھر ظاہر ہے کوئی چینج آئے گا. تو چینج لانے کے لیے چودھری نثار علی خان صاحب کو آگے کیا جا رہا ہے. وہ پھر آگے ظاہر معاملات آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے، کوشش کر رہے ہوں گے. شہباز شریف صاحب کے بھی ان کے ساتھ رابطے ہیں، شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب کے رابطے کبھی ٹوٹے نہیں ہیں، تو وہ بھی اپنی طرح کوشش کر رہے ہوں گے. اور ادھر سے جہانگیر ترین گروپ کی طرف بھی ان کی نظر ہوگی، اسٹیبلشمنٹ چاہ رہا ہوگا کہ وہ گروپ بڑا ہوتا جائے. لیکن بہرحال وہاں پر جہانگیر ترین گروپ میں امکانات کم ہیں
کیونکہ وہاں جب تک عمران خان نہیں جائیں گے تب تک چودھری نثار وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے۔ اور اب تک کی اطلاع یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو خود بھی کور کمیٹی کا اجلاس بٹھا رہے ہیں اسلام آباد میں، تو وہ بھی چودھری نثار علی خان صاحب کا معاملہ ان کے ہاں بھی زیر بحث ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب اچانک کیسے آ گئے۔ عمران خان صاحب ڈر جاتے ہیں نا، کیونکہ خود بھی تو اچانک آئے تھے نا، تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار چودھری نثار چکری کے، پوٹوہار کے اور راول پنڈی کے ساتھ ان کے خاص تعلقات ہیں، اگر وہ آ رہے ہیں تو کہیں میرے بزدار کو تو نہیں کھا جائیں گے، تو وہ وہاں پر ٹینشن میں ہیں۔ تو پہلے وہ چاہتے تھے کہ جو چودھری نثار علی خان صاحب کو ساتھ ملایا جائے، لیکن اب وہ ان کے راستے روکنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے حلف اٹھانے سے تو نہیں روک سکتے، لیکن آگے ان کی الائنمنٹ جو ہوگی اس کو روکیں گے۔ تو ایک تو عمران خان پی ٹی آئی، وہ جہانگیر ترین گروپ والا جو معاملہ ہے، وہ یا تو پوری کی پوری پی ٹی آئی ٹوٹ کے جہانگیر ترین صاحب سے مل جائے، جس کا امکان کم کیا، مطلب ظاہر ہے وہ سیاست میں ناممکن تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آؤٹ آف کویسچن ہے کہ کوئی جہانگیر ترین گروپ سے نہ مل کر، جب تک نون لیگ نہ چاہے تو جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ پرویز الہی شجاعت حسین کو، چودھری نثار علی خان کو وزیر اعلیٰ بنا سکتا ہے، تو وہاں سے بھی ظاہر ہے وہ نظر نہیں آتا۔ عمران خان صاحب روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں نواز شریف صاحب۔ شہباز شریف صاحب کی کوشش تھی کہ چودھری نثار علی خان صاحب ساتھ ملیں، اسی وجہ سے چودھری نثار علی خان صاحب مسلسل رابطے میں بھی تھے، اور حلف اٹھانے سے پہلے بھی انہوں نے شہباز شریف صاحب سے تفصیلی بات چیت کی، ان سے ساری گپ شپ لگائی، اور گپ شپ لگانے کے بعد وہ حلف اٹھانے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ وہ جو گفت و شنید ہے نا، حلقے کے عوام سے گفت و شنید تو ہوگی، حلقے کے عوام کیا ہوتے ہیں؟ چودھری نثار جس طرح کی پولیٹکس کرتے ہیں کہ ہر پنڈ کا ایک جو بڑا ہوتا ہے، اس بڑے کے ساتھ چودھری نثار علی خان صاحب کی جو گپ شپ ہوگی، اور اس گپ شپ کا انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا، لیکن اصل جو ہے گپ شپ ان کی یا تو پنڈی کے ساتھ ہوئی ہوگی یا پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور بات ایک ہی ہے ویسے پنڈی اور شہباز شریف صاحب میں اور چودھری نثار علی خان صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے چودھری نثار علی خان صاحب نواز شریف سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، نواز شریف صاحب کی والدہ حیات تھیں۔ ابھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، بہت بڑی خبر ہے یہ۔ نواز شریف صاحب کی والدہ محترمہ حیات تھیں، اور نواز شریف صاحب چودھری نثار علی صاحب سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے اور نہیں کی۔ ایک دن چودھری نثار علی خان صاحب نے نواز شریف صاحب کی والدہ کو فون کیا، ان کو گزارش کی کہ آپ کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتے میاں صاحب، غلط فہمیاں ہیں، میں دور کر دوں گا، بیٹھیں بات کریں، اور کوئی میں نے جو کچھ کیا وہ ان کے بھلے کے لیے کیا تھا، اور وہ میرے سے ناراض ہیں تو مجھے منع کر دیں، ان کو کہیں، ان کو آپ والدہ ہیں، آپ ان کو حکم جاری کریں۔ نواز شریف صاحب کو ان کی والدہ نے بلایا، اور وہ انتہائی نفیس خاتون تھی۔ وہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ویڈیوز وغیرہ، دھیمے مزاج دھیمے لہجے کی وہ بات اپنی کر کے چھوڑ دیتی تھی۔ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ پترا پھر تاڈا انہوں نے دیکھو کی ہو گیا، ایڈیاں ناراضگیاں کی ہوندیاں نے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے میرے ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ امی جی میں نے آپ کا کوئی حکم آج تک نہیں ٹالا، نہ ابھی بھی ٹالنا چاہتا ہوں، لیکن جس شخص کے بارے میں آپ میرے سے کہہ رہی ہیں، اس شخص نے میری پیٹھ چھلنی کر دی ہے، یعنی میرے پیٹھ میں اتنے خنجر گھوپے ہیں کہ میری پیٹھ چھلنی ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی آپ جو حکم کریں گی۔ تو نواز شریف شاہ صاحب کی والدہ جو ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پتر۔ انہوں نے نواز شریف صاحب کی جو جذباتی انداز میں جو انہوں نے والدہ کو کہا تھا کہ میری پیٹھ چھلنی کر دی ہے، تو کوئی ماں کیسے ظاہر ہے کہے گی کہ نہیں، جو تمہارے خیال میں، آپ کے خیال میں جو آپ کی پیٹھ میں بار بار وار کر رہا ہے پیٹھ پر، تو اس کو آپ ملائیں تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پتر، تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات ختم ہو گئی، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو پیغام مل گیا، لیکن ظاہر ہے شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اسی لائن کے آدمی ہیں جس لائن کے چودھری نثار علی خان صاحب ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا نہیں لینا، لڑائی نہیں کرنی، ایک حد سے آگے نہیں جانا، بات گفت و شنید کے ذریعے حل کرنی ہے۔ تو وہ اسی خیال کے آدمی ہیں، تو وہ نہیں سمجھتے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے کوئی غلط کیا نواز شریف کے ساتھ۔ لیکن جو معاملہ زیادہ بگڑا تھا وہ بگڑا تھا چودھری نثار علی خان صاحب کا، جب انہوں نے کہا تھا کہ میں مریم نواز کی قیادت میں نہیں چل سکتا، کل کی بچی ہماری بیٹیوں کی طرح ہے، لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ ان کے اندر کا راجپوت جاگ اٹھا تھا نا، وہ چکری کے راجپوت اور ان کی انا، اور تو انہوں نے کہا جی میں، ایسے کئی انکلز جو ہیں وہ اپنی سیاست داؤ پر لگا چکے تھے جب بے نظیر صاحبہ نے بھٹو کی شہادت کے بعد پارٹی کی قیادت ان کی طرف گئی تھی یا بیگم نصرت صاحبہ کی طرف گئی تھی، تو انہوں نے انکلز نے بھی اسی چکر میں کہ اب ہم خواتین کے پیچھے، یا بے نظیر صاحبہ ہماری بھتیجی ہے، کل کی بچی ہے، اب ان کے پیچھے ہم سیاست کریں گے،
تو وہ کئی انکلز جو ہیں وہ تاریخ کی دھول میں چڑھے گی، تاریخ نے ان کو مٹا دیا۔ تو بہرحال یہ چودھری نثار علی خان صاحب ابھی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، باقی ان کا سیاسی مستقبل جو بھی ہوگا۔ تو انہوں نے جب یہ والی بات کی تھی تب نواز شریف صاحب کی طرف سے ہو گئی تھی بالکل نہ، کیونکہ نواز شریف صاحب سارا کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مریم نواز کے متعلق کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، تو وہاں پر آ کر ہو گئی تھی بس۔ لیکن ابھی بھی آج کی تاریخ میں بھی شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار کے رابطے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک بات چودھری نثار صاحب کو واضح کی ہوئی ہے کہ بھائی آپ نے جو کچھ ہونا ہے وہ بھائی صاحب کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے، بھائی صاحب کی اجازت ہوگی تو آپ کے ساتھ رابطے بڑھیں گے، سیاسی رابطے، سیاسی طور پر ہم ساتھ چل سکیں گے، اگر ان کی نہ ہوگی تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال فی الحال کل وہ حلف اٹھانے آ رہے ہیں، اور حلف اٹھانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ ہلچل مچاتے ہیں یا چپ کر کے دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اسمبلی میں تو نہیں آئیں گے، جتنی ان کی بڑی انا ہے نا کہ وہ اسمبلی میں نہیں آئیں گے کہ جناب وہاں پر وزیر قانون ہو راجہ بشارت سامنے بیٹھے ہوں چودھری پرویز الہی صاحب، اور ہاں ایک اور چیز کہ حلف کل پرویز الہی صاحب نہیں لیں گے، حلف لیں گے چھوٹے اسپیکر صاحب جس کو کہتے ہیں اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر صاحب، اور یا پھر اپنا ہوتا ہے چیئرمین، پینل آف چیئرمین کا چیئرمین جو ہوگا تو وہ حلف اٹھائیں گے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کیونکہ گورنر ہیں اس وقت، قائم مقام گورنر، تو وہ بہرحال آمنا سامنا ان کا بھی نہیں ہوگا، لیکن کہا جا رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی ٹینشن ہے کہ یار ہم بھی چودھری ہیں وہ بھی چودھری ہیں، دو چودھری ایک میان میں، تو مسئلہ بنے گا۔ بہرحال کل وہ حلف اٹھائیں گے، حلف اٹھانے کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا، اسمبلی میں آتے ہیں ریگولر نہیں آتے۔ اگر وہ اسمبلی میں آنا شروع ہو گئے تو پھر شک کیا جا سکتا ہے کہ ان کے عزائم کچھ اور ہیں، ورنہ وہی جو ان کا بیان ہے پھر اس کی حد تک معاملہ رہے گا۔ آخر میں جی ہمارے جو مہربان اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں، شفیق عاصم صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں شہباز شریف ڈرپوک لیڈر ہے، اس میں نواز شریف والی کوالٹی نہیں ہے۔ اب ڈرپوک کہیں یا کچھ اور کہیں، جیل ڈرپوک نہیں کاٹا کرتے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ جیل میں تھے بھائی، میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے۔ سیاسی حکمت عملی کا فرق ہے، سیاسی معاملات کو ڈیل کرنے کا فرق ہے۔ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جناب اس طرح چل کر کے ذرا لڑائی کے بجائے افہام و تفہیم کے ساتھ چلا جائے۔ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں لڑائی کریں، لیکن جیل میں نواز شریف صاحب نہ ماضی میں رہ سکے تھے نہ اب رہ سکے۔ شہباز شریف صاحب نے جیل بھگت کر دکھا دی ہے، نواز شریف صاحب باہر چلے گئے۔ تو بہرحال اس میں ڈرپوک والا نہیں ہے، نہ نواز شریف ڈرپوک ہے نہ یہ شہباز شریف، دونوں کا فرق ہے سیاسی حکمت عملی کا میرا خیال ہے، لیکن لائن دونوں کی ایک ہے، طریقے سے مراد کی منزل دونوں کی ایک ہے، دونوں اپنے ایک ساتھ چل رہے ہیں لیکن اپنے اپنے خیال کے ساتھ اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حمزہ خان صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام خوب سمجھ چکے ہیں کہ نیازی حکومت میں سب چور ہیں، نیازی اینڈ کمپنی بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں کیونکہ وقت کم ہے۔ اب وقت بچا نہیں ہے ان کے پاس، ویسے بھی نہیں بچا نا، اگر اپنی یہ حکومت اپنی طبی عمر جو ہے وہ جو ہوتی ہے مدت، اپنی 5 سالہ مدت پوری بھی کرے گی تو وہ بھی اب پوری ہونے کو آ رہی ہے، کچھ نہیں کر سکی، ککھ نہیں کر سکی، جھوٹے اعداد و شمار پر چلتی رہی ہے، اب بھی کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اسی وجہ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جتنی جو اسکینڈلز کھلیں گے نا اس حکومت کے، جیسے ہی یہ سامنے آئیں گے، ابھی کیونکہ چیئرمین نیب صرف بیان دے رہے ہیں ان کے متعلق، لیکن جب یہ اسکینڈلز کھلیں گے تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ بھائی یہ تو بھول جائیں گے لوگ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دور کے اسکینڈلز کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔